آپ سنتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں کو چاہیے کہ کدورت نہ رکھے اپنے دل میں، یا فلاں کے دل میں کدورت ہے، یا کچھ کہتے ہیں میرے دل میں فلاں کے لیے کدورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کدورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے اندر غصہ ہے، اس کے بارے میں کینہ ہے، میرے اندر اس کے بارے میں بغض ہے، میرا دل صاف نہیں ہے اس کے بارے میں۔ وہیں پہ ترجمہ آ جاتا ہے کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی میرا دل روشن نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کے اوپر میل کچیل ہے، تھوڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے فلاں کے بارے میں، اس لیے ان قدرت یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تیسری علامت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبال جبل سے ہے، جبل کا معنی پہاڑ ہوتا ہے۔ جبال کیا ہے؟ یہ حیثیت رکھتے ہیں زمین کے لیے، اس ارض کے لیے ایک میخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ دروازہ لگاتے ہیں، بڑا دروازہ ہے، اس میں میخیں ہوتی ہیں، ان میخوں پہ اعتماد ہوتا ہے دروازے کی لکڑیوں کا، اور آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ میخیں، میخ سے مراد یہ جو کیل آپ لگاتے ہیں اس کو بھی میخ ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں میخ ذرا لوہے کی جو بڑی کیل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر پہاڑ، جیسے کہ خالق نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، توجہ رہے صفدر صاحب، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ زمین کے لیے۔ زمین جو ہے پہاڑوں کی وجہ سے اکٹھی رہ رہی ہے، پہاڑ جیسے ہی حرکت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو زمین بھی ہلنا شروع ہو جائے گی، ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہر بندہ پریشان ہو جائے گا۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے بہت سارے علاج خالق نے اور خالق کے نمائندگان نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے، اگر قیامت کی اور ایسی صورتحال کی ہولناکی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو نماز کو ٹائم پہ ادا کیا کرو۔ اگر نماز ٹائم پہ ادا ہوتی رہے گی تو یہ ہولناکیاں آپ کے قریب نہیں آ سکیں گی۔ تیسری علامت کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ظاہری طور پہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو باقیمت چیزیں ہیں، بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے، ان کو فراموش کر دیا جائے گا۔ اب بعض ترجمہ کرنے والوں نے اشار کا معنی ہی اونٹنیاں کیا ہے، اونٹنی، اور دوسرے اکثر علماء نے قیمتی اشیاء اس کا معنی کیا ہے۔ اشار اونٹنیاں اصل میں ہے ہی اونٹنی اس کا معنی۔ اس زمانے میں اونٹنیاں ہی قیمتی مال ہوا کرتا تھا، تو وہ اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ترجمے میں آتا ہے کہ ہر قیمت دار چیز کو اشار کہا جاتا ہے۔ جب عطلت، ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوگی، کسی کی جتنی قیمتی چیز ہے، اچھا گھر بنایا تھا، سارا کچھ کیا تھا، کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ اچھا دفتر بنایا تھا، اچھا محل بنایا تھا، اچھا فارم بنایا تھا، اچھے لباس بنائے تھے، سارا کچھ اچھا کیا تھا، اب اس کو یہ اہمیت کے حامل نہیں لگیں گے، کہے گا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ دولت تو ہم جمع کرتے ہیں، بچوں سے بات کبھی کبھی کرتے ہو، دولت جمع کرتے ہیں، گھر اچھا بناتے ہیں، لباس اچھا بناتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو اچھے کھانے پسند ہے نا، میٹھی چیز پسند ہے، فروٹ پسند ہے، مسالے والا سالن پسند ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ اگر وہی بندہ بیمار ہو جائے نا، اس کو وہی میٹھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔